پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں عباد حسین ولد افضل حسین کو۔ یہ بچہ سونے کی سنت آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ عباد حسین مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کی سنتیں۔ نمبر 1، عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا، دنیا کی بات نہ کرنا۔ نمبر 2، سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا۔ نمبر 3، باوضو سونا۔ نمبر 4، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا۔ نمبر 5، 3 سلائی سرما لگانا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا۔ نمبر 7، تسبیح فاطمی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 8، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ نمبر 9، داہنی کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھنا۔ نمبر 10، پیٹ کے بل اوڑھنا نہ لیٹنا۔ نمبر 11، سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں محمد قاسم ولد محمد شکیل کو بلانے جا رہا ہوں۔ یہ کھانے کی سنت آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی سنتیں۔ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، 1 زانو یا 2 زانو بیٹھنا۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 9، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 10، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 12، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14، کھانا کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد محمد نوید ولد عبدالعلیم بیت الخلاء کی سنتیں پیش کرے گا آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء کی سنتیں۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا۔ نمبر 6، بالکل بات نہ کرنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا۔ نمبر 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11، باہر آنے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد محمد یاسین ولد محمد عارف بیگ، یہ آپ کے سامنے مسافر کے آداب بتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحہ کے آداب۔ نمبر 1، پہلے سلام کرنا پھر مصافحہ کرنا۔ نمبر 2، مصافحہ کرنے میں پہل کرنا۔ نمبر 3، مصافحہ کے وقت اللہ کی تعریف کرنا یعنی الحمدللہ کہنا۔ نمبر 4، مصافحہ کرتے وقت مغفرت کی دعا کرنا یعنی یغفر اللہ لنا ولکم کہنا۔ نمبر 5، کسی کو رخصت کرتے وقت مصافحہ کرنا۔ نمبر 6، ہاتھ چھوڑنے میں خود پہل نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں محمد ارقم ولد محمد محفوظ کو دعوت دے رہا ہوں، لباس کی سنت آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کی سنتیں۔ نمبر 1، سفید رنگ کا کپڑا پہننا۔ نمبر 2، قمیص اور کرتا وغیرہ میں پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا پھر بایاں، اسی طرح پاجامہ شلوار وغیرہ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالنا پھر بایاں۔ نمبر 3، مردوں کے لیے پاجامہ وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنا اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ نمبر 4، کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا۔ نمبر 6، عمامہ
پاجامے کا شملہ دونوں منڈوں کے درمیان چھوڑنا. نمبر 7 کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا. نمبر 8 کپڑے اتارنے بائیں طرف سے شروع کرنا. پہلے بایاں ہاتھ نکالنا پھر دایاں, اسی طرح پہلے بایاں پاؤں نکالنا پھر دایاں. نمبر 9 جوتا چپل پہلے دائیں پاؤں میں پہننا پھر بائیں پاؤں میں. نمبر 10 جوتا چپل پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا پھر دائیں پاؤں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد محمد سعد و محمد عمران یہ آپ کے سامنے سلام کے آداب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کے آداب. نمبر 1 ہر مسلمان کو سلام کرنا, خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. نمبر 2 سلام میں پہل کرنا. نمبر 3 مجلس میں آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت سلام کرنا. نمبر 4 بچوں کو سلام کرنا. نمبر 5 چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا. نمبر 6 سوار کا چلنے والے کو سلام کرنا. نمبر 7 چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام کرنا. نمبر 8 اگر لوگ سو رہے ہوں تو آہستہ آواز میں سلام کرنا. نمبر 9 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرنا. نمبر 10 جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. نمبر 11 کوئی سلام بھیجے تو اس کا جواب اس طرح دینا, علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 12 کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد عزیز الرحمن ولد فضل الرحمن کو دعوت دے رہا ہوں, یہ تلاوت کے آداب آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کے آداب. نمبر 1 باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. نمبر 2 قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ رحل یا تکیہ وغیرہ پر رکھنا. نمبر 3 تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا. نمبر 4 ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا. نمبر 5 اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرنا. نمبر 6 ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو پھر سے تعوذ پڑھنا. نمبر 7 اگر لوگ کام میں مشغول ہو تو قرآن کریم آہستہ پڑھنا. نمبر 8 اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا. نمبر 9 معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. نمبر 10 قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے. نوٹ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے, پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے. اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تو بھی ادا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ریحان حسین ولد اقبال حسین کو دعوت دے رہا ہوں, یہ وضو کی سنتیں آپ کے سامنے پیش کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کی سنتیں. نمبر 1 وضو کی نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا. نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 8 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 9 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. نمبر 11 اعضاء کو پے در پہ دھونا, یعنی ایک عضو کے بعد دوسرا عضو فوراً دھونا. نمبر 12 ترتیب وار وضو کرنا. نمبر 13 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں اگلے بچے کو دعوت دے رہا ہوں, محمد کامران ولد مجیب علی, یہ آپ کو وضو کا طریقہ بتائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کا طریقہ. نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اس پاکی کو وضو کہتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے اور پاک ہونے کی نیت کرنا. نمبر 2
پاک اور صاف پانی سے وضو کرنا۔ نمبر 3 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 4 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 5 مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا۔ نمبر 6 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 7 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 8 3 مرتبہ منہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ نمبر 9 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک دھونا، پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10 ہاتھ پانی سے گیلا کر کے پورے سر کا، پھر کانوں کا، پھر گردن کا 1 مرتبہ مسح کرنا۔ نمبر 11 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹھکنوں سے اوپر تک دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 12 چہرے، ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح رگڑ کر دھونا۔ نمبر 13 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں بچے کو دعوت دے رہا ہوں، محمد سفیان ولد محمد کامران۔ یہ بچہ آپ کے سامنے دعائے انس سنائے گا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت اس دعا کی ہے، اور اس دعا کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور صبح شام اس کا ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آج کل ہر جگہ پریشانی کا ماحول ہے، جدھر دیکھیے بے اصولی، ظلم، تشدد، حق تلفی کا رواج ہے۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر وعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ترجمہ: حفاظت اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کی، اپنے نفس اور اپنے دین کی خاطر۔ حفاظت مانگتا ہوں اللہ کے نام کی، اہل عیال، اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے۔ حفاظت مانگتا ہوں اللہ کی ہر نعمت پر جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ بے حد بڑے اور بلند و برتر ہے۔ ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں یا اندیشہ کرتا ہوں، تیرا پڑوسی یعنی تیری پناہ لینے والا غالب ہے۔ تیرے سوا تیری ثنا بڑی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے، ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر شیطان متکبر کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ کافر لوگ منہ پھیر لیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک اللہ میرا دوست اور نگہبان ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیک لوگوں کا دوست اور متولی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اپنا انعام لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔